First impression is the last impression. How true is that? Dressing is not to cover your body. Dressing is not to show style. Dressing is a strategy. سارے ایونٹس میں سے اگر کوئی پاکیزہ ایونٹ ہے تو نکاح کا ایونٹ ہے. اس میں میں کہوں گا یا آپ دیٹس اٹ. جب ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں تو کون سی غلطی ہے جو بہت کامن ہے کہ وہ بہت نوجوان کرتے ہیں؟ ڈریسنگ جو ہے نا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ کو ہر میٹنگ کے لیے سوچ کے جانا چاہیے کہ میں نے آج کیا پہننا ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں جی میرا رنگ سانولا ہے, میرا رنگ کالا ہے, میں بلیک پہنوں گا, میں اور بلیک لگوں گا. اب جو حبشی ہیں وہ کتنے کالے ہیں, لیکن دیکھیں کہ اس نے بلیک پہنا ہے, اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہے. ہاؤ بیوٹیفل, ہاؤ اسٹننگ یہ لوگ. ایک چیز آپ فوٹو شاپ میں نہیں چینج کر سکتے, وہ بولا گیا فٹنگ نہیں چینج کر سکتے. جتنی خواتین پولیٹیشین ہیں نا اس وقت پاکستان میں, وہ 2 خواتین سے متاثر ہیں. لیٹس سے آپ کے پاس ایک ہی شلوار قمیض کے پیسے ہیں, آپ نے اس پہ اچھا لگا تو کون سا کلر ہوگا؟ السلام علیکم ایوری ون, آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو ٹو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر. ویورز, آج کا پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ڈریسنگ سینس کے بارے میں کہ انسان کو کیسی ڈریسنگ سینس کرنی چاہیے اور انٹرویو پر جاتے ہوئے کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور پاکستان کے کون سے پولیٹیشینز ہیں جو بہت اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں. اور اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں امیج کنسلٹنٹ حامد سعید. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ ویری گڈ. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. یو ویلکم. اچھا سر, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ اٹس ایبسولیٹلی ٹرو. ایکچولی جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ بندہ جو بندی جو بھی ہے یہ نان وربل کیا میسیج دے رہا ہے. تو نان وربل میسیج ہیں جسے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن. اور فرسٹ امپریشن آپ نے سنا ہے کہ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن, فرسٹ امپریشن لاسٹنگ امپریشن. اچھا لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کون سا میسیج دینا چاہیے, ہمیں کون سا ہاؤ ٹو کریٹ اے ویری اسٹرانگ فرسٹ امپریشن. تو 4-5 چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے لباس سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنے اورا سے اور اپنے اٹائر سے دینی ہیں. وہ 4-5 چیزیں میں بتاتا ہوں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہی آپ کسی سے ملتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کس سوشل کلاس سے بلانگ کرتا ہوگا یا کرتی ہوگی. رائٹ, ایسے ہے نا. ہمیں کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم کرتے ہیں. بالکل. تو اس میں سوشل کلاسز کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا ایلیٹ سے بلانگ کرتی ہے, ایلیٹ سے بلانگ کرتا ہے, یا ہم کہتے ہیں یہ مڈل کلاس سے یا اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے, یا فار دیٹ میٹر سوشو اکنامک لیول لوور ہوتے جاتے ہیں کہ لوور اکنامک اسٹرکچر سے بلانگ کرتا ہے, یا لوور اکنامک اسٹرکچر سے بھی بہت پور انوائرمنٹ سے بلانگ کرتا ہے. اچھا اس میں امپورٹنٹ بات کیا, ہم تو ہر اسٹرکچر سے آتے ہیں نا, سوشو اکنامک اسٹرکچر سے. امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم ویل گرومڈ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں. اگر ہم ویل گروم لگ رہے ہیں تو نو کوسچنز آر آسکڈ. جیسے میں ملتا ہوں آپ کو تو میں ویل گروم لگ رہا ہوں تو آپ کہیں گے لیٹس ٹاک. اگر میں ویل گروم نہیں لگ رہا تو آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا, پتہ نہیں کون سے نیبرہڈ میں رہتا ہوگا, پتہ نہیں کون سی کار چلاتا ہوگا, پتہ نہیں گھر بھی گندا ہوگا, اور مے بی ایون مائی کمپیٹنس مائی نالج ول آلسو بی کوسچنیبل. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں ویل گروم لگنا ہے. یہ پہلا میسیج دینا ہے. دوسرا میسیج ہم نے دینا ہے کہ میں کامیاب لگتا ہوں کہ نہیں لگتا ہوں. کامیاب لگتی ہوں کہ ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. دیکھیں آپ ہیں, آپ کسی ایسے بندے سے بات کریں گی یا اس سے کوئی کنورسیشن شروع کریں گی جو ناکام لگ رہا ہے. کسی کو آپ ہائر کریں گی ناکام بندے کو؟ بالکل. اف یور نیچر اس میں ہے. کیا آپ کسی سے بزنس ڈیلنگ کریں گی, کسی سے کوئی چیز بائی کریں گی کسی چیز کو, تو آبویسلی اگر بندہ ناکام لگتا ہے یا بندی ناکام لگتی ہے تو گیم از اوور. تو یہ دوسرا میسیج ہم نے دینا ہے. تیسرا میسیج ہم نے دینا ہے کانفیڈنس کا. تو اگر بندہ کانفیڈنٹ نہیں لگتا تو پھر تو گیم از ریئلی اوور. کانفیڈنس یہ ہے بڑا شیکی سا لگتا ہے, بڑی شیکی سی لگتی ہے, شور نہیں ہے اور بات بڑی بڑی کر رہا ہے. تو کانفیڈنٹ لگنے کے لیے صرف 2 چیزیں ہیں جو 20 سال کی میری ریسرچ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کور کمپیٹنسی جو ہے, جیسے آپ کی کور کمپیٹنسی ہے کہ آپ کویشچن پوچھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی مے رن آؤٹ آف کانٹینٹ لیکن آپ کے کویشچن ختم نہیں ہوں گے. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ تو یہ آپ کی کور کمپیٹنسی. میں ڈریسنگ کا بندہ ہوں تو میں ڈریسنگ کے اوپر ایٹ ڈیپتھ بات کر سکتا ہوں. تو ایک تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے. دوسرا کانفیڈنس یہ آتا ہے کہ دا وے یو پریزنٹ یور سیلف. رائٹ. اچھا آپ سے میں شروع کرتا ہوں. جس دن آپ اچھی نہیں لگ رہی, اندر سے پتا ہو آپ کو کوئی چیز جو غلط ہے, جیسے میک اپ ٹھیک نہیں ہوا, پتہ نہیں جولی بال صحیح نہیں ہے, بال تو بگ تھنگ ہے, اور جولی شاید وہ اپروپریٹ نہیں ہے, یا آپ کی کوئی میچنگ نہیں ہوئی, تو کیا ہوتا ہے
کانفیڈنس شیٹر بالکل سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. ایبسولوٹلی. میرے پاس جتنے بڑے کانفیڈنٹ لوگ آتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹ ماشاء اللہ, آئی ہیو اے گڈ شیئر آف لاٹ آف سکسیزفل پیپل کمنگ ٹو می. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو بڑے کانفیڈنٹ بندے ہیں, کیا کبھی آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کب؟ کہتے ہیں جس دن مجھے احساس ہوا کہ یار میں آج اچھا نہیں لگ رہا. تو اس میں اسمال تھنگ ہو سکتی ہے, مے بی ساکس جو ہیں وہ آپ کے شوز کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں, یا بیلٹ ٹھیک نہیں ہے, یا شرٹ بہت ٹائٹ ہے. تو اینی تھنگ کوڈ ہیپن. تو آئی ووڈ سے کہ کانفیڈنس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آپ کا انٹرنل کانفیڈنس جو ہے, آپ کی کور کمپیٹنسی, نالج, آپ کا اسکل سیٹ, اور دوسرا ہے کہ آپ کی جو پرسنل پریزنٹیشن ہے. اچھا, چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ اہم لگ رہے ہیں, کیا آپ امپورٹنٹ بندے لگ رہے ہیں, کیا آپ پاورفل لگ رہے ہیں. اچھا, میں کسی کی بات کیوں سنوں گا اگر وہ پاورفل نہیں لگ رہا؟ بالکل ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. آپ فوری طور پہ ڈسمس کر دیں گے نا, مطلب یہ نہیں کہ اسے کہیں گے نہیں, لیکن دیٹس اگینسٹ, سیریس نہیں لیں گے. سیریس نہیں لیں گے اسے. ایسے ہی ہے. تو یہ چوتھی. پانچویں جو آخری بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, کیا آپ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں. بالکل. دیکھیں آپ یو آر ویری اسمارٹ وومن, گرل آئی ووڈ سے. تو اس میں ہے کہ اگر آپ کو ایک بندہ لگ رہا ہے کہ کریڈیبل نہیں لگ رہا, یا ٹرسٹ وردی نہیں لگ رہا, آپ چلیں گی آپ اس سے کوئی ایک نو وے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے نان وربل میسیجز سے دینی ہیں, اور یہ میسیجیں ہیں جو کہ آپ کو دیٹ ول اگلے لوگ جو آپ کو پرسیو کرتے ہیں نا, وہ ان میسیجز پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ کسی میٹنگ میں جا کے کہہ نہیں سکتے کہ میں بڑا کامیاب ہوں, میں بڑا امپورٹنٹ ہوں, میں بڑا پاورفل ہوں, میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں, میں بڑا ٹرسٹ ورتھی کریڈیبل ہوں, اور آپ جو ہے سائن بورڈ بھی نہیں لگا سکتے. تو دا اونلی میڈیم یو ہیو لیفٹ از کہ آپ نے اپنی پرسنل پریزنٹیشن کے ساتھ, اپنے اٹائر کے ساتھ, اپنی پرسنالٹی کے ساتھ, اپنے اورا کے ساتھ آپ نے یہ میسیج دینے ہیں. اگر یہ میسیج نہیں دیتے تو دین می ٹیل یو دس, گاڈ ہیلپس یو, پھر یو آر آن یور اون. رائٹ, ایسے ہی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کون سے ایسے فیشن ٹرینڈز ہیں جن کے آپ سخت مخالف ہیں؟ دیکھیں, میں ایکچولی ہر اس چیز کے مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈریسنگ ہے نا, دیکھیں ڈریسنگ کو لوگ فیشن کے طور پہ بیان کرتے ہیں, یا فیشن کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں, پھر وہ ٹرینڈ کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس طرح بھی پریزنٹ کرتے ہیں کہ دس از می, آئی ایم می, آئی وانٹ ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ڈو, چاہے وہ گرنج میں چلے جائیں, یا فیشن میں چلے جائیں, ٹرینڈ میں چلے جائیں. تو اس میں ایکچولی آئی بلیو کہ ڈریسنگ جو ہے نا ایک مارکیٹنگ ٹول ہے. اچھا, مارکیٹنگ ٹول کا مطلب کیا ہے؟ جسٹ لائک اینی ادر مارکیٹنگ ٹول. اگر آپ کا سیل کا کوئی مارکیٹنگ ٹول ہے, وٹ ایور یو یوز, تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ آپ کے آبجیکٹیو کو ہیلپ کرنے میں مدد نہیں دے رہی, دین یو آر ویئرنگ اے رانگ ڈریسنگ. رائٹ. کیونکہ آپ کو گول ہے نا, آپ کسی کو ملتی ہیں ایسے بغیر مقصد کے تو نہیں ملتے نا. ایسے ہے. تو اس میں جو بھی آپ کا گول ہے, اگر آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیز سیل کرنی ہے, چاہے وہ پروڈکٹ ہے, چاہے وہ کانسیپٹ ہے, اگر آپ نے کہیں سوشلی جانا ہے تو وٹ ایور دا امپیکٹ یو وانٹ میک, اپنی پریزنس کے ساتھ, پاور کے ساتھ وہ امپیکٹ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جو بھی آپ کا گول ہے نا, ڈریسنگ شوڈ ہیلپ یو ٹو اچیو دیٹ گول. اگر وہ نہیں کرتی دین آئی ووڈ سے کہ وہ ڈریسنگ جو ہے نا دیٹس ناٹ ہیلپنگ یو. تو آئی ووڈ سے کہ موسٹلی میرا فوکس پروفیشنل ڈریسنگ کے اوپر ہے, میرا فوکس پارٹی ڈریسنگ پہ نہیں ہے. لیکن اگر پارٹی میں بھی جاتے ہیں تو لیٹس سے فار ایگزامپل ایک بندہ پارٹی میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا کہ میں شاید پتا کہ نہیں, میں سول سروس اکیڈمی میں وہاں وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہوں, وہاں پڑھاتا ہوں. جوڈیشری ساری پاکستان کی میں کور کرتا ہوں. آپ کا نرس, اس کے بعد سارے میجر جو آپ کے انسٹیٹیوشن وہ میں کور کرتا ہوں. تو آئی ٹاک ٹو اے ویری ویری جیسے امپورٹنٹ پیپل ہیں جو دے ریئلی میک ڈفرینس ان پاکستان. تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں, اگر ڈریسنگ کو آپ نے اس طریقے سے پہنا کہ جی آئی ویئر وٹ ایور آئی لائک, تو اس کا مطلب آبجیکٹو کوئی نہیں ہے, اس میں آبجیکٹو ہونا چاہیے. تو آئی ووڈ سے کہ ڈریسنگ جو ہے نا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ کو ہر میٹنگ کے لیے سوچ کے جانا چاہیے کہ میں نے آج کیا پہننا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, جب ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں تو کون سی غلطی ہے جو بہت کامن ہے کہ وہ بہت نوجوان کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا وہ جس آرگنائزیشن کو کے ساتھ انٹرویو دینے جاتے ہیں وہاں اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے آرگنائزیشن کی. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے, یا میں ایم بی اے کیا ہوا ہے, یا میں نے وٹ ایور میری ایم فل ہے, وٹ ایور دی ایجوکیشن ہے, دے تھنک ویری ہائیلی آف دیم سیلف. تو آپ جس آرگنائزیشن میں جائیں, آپ کی شولڈر پہ چپ نہیں ہونا چاہیے کہ یو ڈونٹ تھنک لائک یو آر دی 8%. آپ جس کمپنی میں جائیں اس کی رسپیکٹ شو کریں. اچھا, آپ رسپیکٹ شو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے سلوٹ کریں گے بلڈنگ کو یا بندے کو سلوٹ کریں گے. تو دا اونلی وے ٹو شو رسپیکٹ از کہ آپ پراپر ڈریسنگ کر کے جائیں, وٹ ایور دا پراپر مینس ٹو یو. اگر آپ لازمی آتا ہے آپ نے ماسٹر کیا ہوا تو اس کی پراپر ڈریسنگ اور ہے, اگر آپ نے گریجویشن کیا اس کی ڈریسنگ اور ہے, اور جاب کیسی ہے, اس کا ٹائٹل کیا ہے, اس کے حساب سے ڈریسنگ ہونی چاہیے. آئی ووڈ سے کہ جو سب سے زیادہ غلطی میں نے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے.
ٹھیک ہے جو مرضی پہن کے چلا جاؤں, میرے پاس اسٹرانگ سی وی ہے, اینڈ وائی وونٹ دے ہائر می, دیٹ سارٹ آف ایٹیٹیوڈ. جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ پرابلم ہے. آئی وڈ سے کہ نہیں, آپ جو ہے وہ اس کو رسپیکٹ دیں اور رسپیکٹ شو کریں. اب جس نے انٹرویو دینا ہے آپ کا, اس کو آپ کیسے رسپیکٹ شو کریں گے؟ آپ سر کر کے میم کر کے تو نہیں بات کریں گے. تو دا اونلی وے ٹو شو رسپیکٹ از کہ آپ پراپر ڈریسنگ کر کے جائیں. اچھا, مین کے لیے میں بتاتا ہوں کون سی پراپر ڈریسنگ ہو سکتی ہے. لیٹس سے اگر آپ سپوز ایک بینک میں جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے, یا فائنینس کے بندے ہیں, اکاؤنٹنگ کے بندے ہیں, تو 2 پیس سوٹ جسے کہتے ہیں پینٹ کوٹ مسٹ ہے. آپ اسے بالکل ایسے نہ جائیں کہ ٹھیک ہے میں جین پہن کے چلے جاؤں گا, میں ٹی شرٹ پہن کے چلے جاؤں گا, یا ایون ڈھیلا ڈالا کوٹ پہن کے چلے جاؤں گا. اس طرح گنا ورک. تو آپ کے لیے امپیریٹیو ہے کہ آپ 2 پیس سوٹ پہنیں. اس میں بھی جو کلرس ہیں بڑے امپورٹنٹ کلرس ہیں, وہ ان میں سے ایک کلر ہونا چاہیے. جیسے بلیک ہے, بلیک از اے پاور کلر, تو آپ کو تو نہیں کرنی چاہیے پاور, کیونکہ ابھی تو آپ پاور پوزیشن میں نہیں ہیں. تو لیٹس سے نیوی ہے, نیوی از اے ویری ویری ڈارک نیوی از اے ویری گڈ کلر. ڈارک نیوی کہتا ہے کہ آئی ایم پروفیشنل, آئی ایم پاورفل, آئی ایم آلسو اپروچیبل, ٹاک ٹو می. دیٹس اے ویری گڈ کلر. آپ چارکول گرے میں جا سکتے ہیں, آپ میڈیم گرے میں جا سکتے ہیں. تو یہ 4 کلرس ہیں جو آپ جسے میں کہوں گا 2 پیس سوٹ میں. مطلب سر یہ بات سچ ہے کہ ڈارک کلرز میک یو لک پاورفل؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں نا, مطلب ہمیں سے نہیں کہہ رہا میں, میں اور آپ نہیں کہہ رہے. دنیا میں جو موسٹ پاورفل مین ہیں ان دا ورلڈ وہ ہیں G7 کے پریزیڈنٹس. جو 7 وہ نیشنز ہیں وہ ملتی ہیں, ہر سال ملتی ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے ان کے پچھلے 10 سال کے ان کے پریزیڈنٹس جتنے پرائم منسٹر ہیں ان کی آپ ڈریسنگ نکال کے دیکھ لیں. تو اونلی کلرز یو ول فائنڈ از یہ 4 کلرز جو میں نے بتائے ہیں. ایک بلیک ہے, ایک ڈارک نیوی ہے, ایک چارکول گرے ہے, اور ایک میڈیم گرے ہے. اس کے علاوہ 4 کلرز کے علاوہ آپ کو کوئی کلرز نہیں ملیں گے. فار ایگزامپل براؤنز نہیں ملیں گے, لائٹ کلرز کوئی نہیں ملے گا, ٹین نہیں ملیں گے, ٹینش بیجز کلر اور یہ آل دیٹ نہیں ملیں گے, کوئی گرینش کلر نہیں ملے گا, کوئی برگنڈی, کوئی میرون کلر نہیں ملے گا. صرف 4 کلر ہیں. تو دے ہیو فگرڈ اٹ آؤٹ. اصل میں وہ واٹ دے آر ڈوئنگ از دے آر فالوئنگ دا کلر, جسے کلر پیلٹس ہیں. کلر پیلٹس کا مطلب ہوتا ہے, ایک شو پہ تھا تو وہ فرا تھی, میں شاید وہ تھا A+ کا شو تھا, میری کہتی ہیں ہم سے کلرس بولتے ہیں. میں نے کہا کلر بولتے نہیں, چیخ چیخ کے بولتے ہیں. they tell you who you are. تو یہ اٹس اے فیکٹ کہ آپ ڈارکر کلرس میں آئیں گے. ڈارکر کلر کا ایک اور بھی فائدہ ہے, آپ سلم بھی لگیں گے. رائٹ, انٹرسٹنگ. ہاں, یہ مطلب ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا بندہ, آج کل ہر بندہ کہتا ہے یار تھوڑا سا سلم ہو جاؤں, تو اس میں سلمر افیکٹ بھی ہے. رائٹ. اب لیکن اس کے میں دیکھیں, اب سوٹ پہننا ہے تو سوٹ پہننا کیسے ہے نا. جیسے آپ نے ڈھیلا ڈالا سوٹ پہن لیا, جیسے بلیک پہن لیا, نیوی پہن لیا, چارکول گرے پہن لیا, اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. رائٹ. فٹنگ از مسٹ بی امیکولیٹ. اگر فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, میں مین وومن دونوں کی بات کر رہا ہوں, دین فارگیٹ اباؤٹ اٹ. کلوتھنگ ڈونٹ میٹر, جو بھی آپ نے پہنا ہے. جتنا مرضی مہنگا کپڑا لے لیں, جتنی مرضی مہنگی برانڈ سے لے لیں کپڑے, اگر وہ فٹ نہیں آپ کو تو دین فارگیٹ اباؤٹ اٹ. فٹنگ زبردست ہونی چاہیے اور اس کو اسٹائلش ہونا چاہیے آج کل کے حساب سے. حالانکہ میں اسٹائل کو پروموٹ نہیں کرتا. آئی تھنک ڈریسنگ از اے اسٹریٹجی. ڈریسنگ از ناٹ ٹو کور یور باڈی, ڈریسنگ از ناٹ ٹو شو اسٹائل, ڈریسنگ از اے اسٹریٹجی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو کنٹمپرری لگنا ہے, آپ کو ماڈرن لگنا ہے, آپ کو اپڈیٹڈ لگنا ہے. اگر آپ نہیں لگتے, جیسے کہ بندہ بات کرتا ہے کہ جی میرا تو ہر چیز اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, میری کمپنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, میری پروڈکٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, لیکن خود ڈائناسور ایج سے لگ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نور, از اٹ گونا ورک؟ پیپل ناٹ گونا بلیو اٹ. تو آئی وڈ سے کہ آپ کو کنٹمپرری لگیں, آپ کو ماڈرن لگیں, اپڈیٹڈ لگیں, ود ان دا ریزن رہیں, بٹ یو ہیو ٹو لک دیٹ. اگر آپ نہیں لگیں گے تو بلیو ان آرٹ, اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. تو اسٹائلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی. پھر اس کے بعد کمبینیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اب دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ بڑے اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے, شرٹ بھی چلیں ریزنیبل ہے, ٹائی اتنی ہیڈیس پہنی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار واٹ کے, کیا شوز ایسے پہن لیے ہیں کہ بڑے وہ جسے کہتے ہیں بڑے لاؤڈ سے قسم کے شوز پہن لیے ہیں, بہت سے کلپ آن ہیں, بہت کلر ملر کر لیا وہاں پہ. اس طرح کرنا ورک. تو یہ ہے, اس میں سے 100 میں سے 100 نمبر ہونے چاہیے آپ کے. میں یہ کہتا ہوں 100 میں سے 100 نمبر اس سے کہ سوٹ جو ہے کلر رائٹ ہونا چاہیے, پھر اس کی فٹ رائٹ ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد اس کی کمبینیشن زبردست ہونا چاہیے. زبردست مراد یہ ہے کہ وچ ورکس فار دیٹ وینیو نا, جو بھی یہاں بھی آپ جا رہے ہیں. تو اس میں آپ کی ٹائز آ گئی, اس کے پاکٹ اسکوئرز آ گئے, اس کے بعد آپ کے شوز آ گئے, اس کے بعد بیلٹ ہے. اب کئی لوگ ہیں انہوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے 2 پیس سوٹ, لیکن بڑی موٹی بیلٹ پہنی ہوتی ہے, جینس والی بیلٹ پہنی ہوتی ہے اتنے بڑے بکل کی. آپ نے دیکھا نا کہ اٹ ڈزنٹ ورک. ہر چیز میں پتہ ہے پروپورشن ہے, سائنس ہے. اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ گیٹ آؤٹ آف ہیئر, لیکن وہ آپ کو
اس نظر سے نہیں دیکھیں گے, وہ سمجھیں گے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان ہیئر. اس لیے میں کہتا ہوں 100 میں 100 نمبر لینے چاہیے. رائٹ سر, آپ نے کلر پیلٹ کا ذکر جی کیا, جی. تو آج کل ایک جینزی کا نا بڑا ایمرجنگ ٹرینڈ ہے کہ سارے کوریا جا رہے ہیں اپنی پرسنل کلر انالیسس کے لیے, اور بہت سے انفلوئنسرز بھی جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ کلر انالیسس ہے کیا, اور دوسرا ہم تو کوریا نہیں جا سکتے, تو ہم گھر بیٹھے کیسے اپنی کلر پیلٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں؟ دیکھیں, آپ کو کوریا جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان انفلوئنسرز کو بھی کوریا جانے کی ضرورت نہیں ہے. دے کوڈ کم ٹو می اینڈ آئی کوڈ ریئلی ان فیو منٹس ٹیل دم کہ ان کے اوپر کلریشن کون سی اچھی لگے گی. دیکھیں, کلر ایسے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کلر پیدا کیسے ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ کریٹ کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو ہم بندوں کے کلرز کی بات کرتے ہیں نا. تو اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے گورے کریٹ کیے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے حبشی کالے کریٹ کیے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے ہم ایشینز ہیں وہ کریٹ کیے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے چائنیز ہیں, جاپنیز ہیں, ہمیں اسپیسیفک کلریشن دیا. اچھا, اس میں مقصد کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے پہچانے جائیں کس کانٹیننٹ سے ہیں. کہتے ہیں نا کنبا پہچانا جائے, ریس پہچانی جائے, ایزی ہو جائے نا لوگوں کے لیے. اچھا, دوسرا جو ہے مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلر پروڈیوس کریٹ کرنے کا یہ ہے کہ جو دوسرے کلرز ہیں, کلرز ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کہتے ہیں نا فطرت کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ بینیفٹ اٹھائیں گے, فطرت کے اگینسٹ چلیں گے تو یو ول پے اے پرائز. تو ہماری ایک سرٹن کلریشن ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ جس میں ہماری آئی کلر آ جاتی ہے, اسکن ٹون آ جاتی ہے, ہمارے ہیئر کلر آ جاتے ہیں. 3 یہ پرومیننٹ جیسے کہتے ہیں پلرس ہیں کلرس کے. اچھا, اب تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں, پھر کوریا کی بات کرتے ہیں. کوریا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہیں پہ بات ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ, اور سمجھا بھی دیں گے. اچھا, اب گورے ہیں نا, تو گوروں کی کلرز تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. ان کی جو اسکن ٹون ہے وہ بڑی جو ہے نا بڑی آئیوری ہوتی ہے, بڑی وائٹش ہوتی ہے, پنکش اسکن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی آئیز جو ہیں وہ اگر دیکھیں تو وہ گرین ہیں یا بلو ہیں یا ہیزل ہیں, مے بی براؤن کا کوئی شیڈ ہے, ہیزل براؤن ہے. اچھا, اس کے بعد ان کے ہیئر دیکھیں تو وہ برونیٹ ہیں یا بلانڈ ہیں, اینڈ دیٹ ٹائپ آف ہیئر ہیں. اچھا, ان کے اوپر کون سی کلریشن اچھی لگتی ہے, کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں؟ کلریشن ان کی ڈیفائن کر لی, وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس کے بعد کلر بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو ان کے اوپر جو کلریشن اچھی لگتی ہے, جو ان کے اوپر کلرس, اب ڈریسنگ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ان پہ جو کلرز اچھے لگتے ہیں, خزاں کے پتوں میں جو کلرس ہیں نا وہ سارے کے سارے ان کے کلرس ہیں. اچھا, خزاں کے پتے آپ نے دیکھے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ ان میں کلرس کیا ہیں. ایک تو اس میں گرینس ہیں, ٹھیک ہے, آلوس ہیں اس کے اندر, ہے نا. پھر اس کے بعد ہے اس میں آپ کو براؤنز ملیں گے, براؤنز کی شیڈز ملیں گے. پھر اس کے آپ کو ٹینز ملیں گے, ٹینز کی شیڈز ملیں گے. پھر اس میں رسٹ ملے گا, پھر پیپریکا ملے گا, پھر اورنجز ملیں گے. ایسے ہیں نا, یہی سارے کلرز ہیں. میں آئی اسپینڈ 25 کلوز ٹو 25 ایئرز ان نیو یارک. تو گوروں کی ڈریسنگ کی ہے 25 سال تک. تو میں یہ کہتا ہوں کسی گورے کو ڈریس کرنا نا کلر وائز, تو آپ بیرل اور لیف لیں خداں کے پتوں کے, گورے یا گوری کو اس کے اندر ڈال دیں. وہ سارے کلر جو ہیں وہ کہتے ہیں نا ہی اور شی از ڈریسڈ اپ فار کلرس, ہی اور شی از ڈریسڈ اپ. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پاکستانی اپنی طرف آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہماری جو کلرس ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم اسکن ٹون کی بات کر لیتے ہیں. یا ہم ڈارک ہیں, یا ہم میڈیم ڈارک ہیں, یا پھر ہم فیئر ہیں, یا پھر اس کے بعد ہم وائٹ ہیں. لیکن جو ہمارا وائٹ ہے وہ بھی وائٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی آنکھیں وائٹ نہیں ہیں, اس کے بال وائٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. جی. اچھا, ہمارے اوپر کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں؟ پھر وہی اللہ نے ہمیں ایسا پیدا کیا ہے جو ہمارے اوپر کلرز ہیں. کوریا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو 4 کلر بتا دیتا ہوں جو اسینشل کلرز ہیں اور آپ کے اوپر اچھے لگتے ہیں. اچھا, ریگارڈلیس کہ میں بلیک ہوں, ریگارڈلیس کہ میں سانولا ہوں, ریگارڈلیس کہ میں فیئر ہوں یا میں وائٹ ہوں, ڈزنٹ میٹر, کیونکہ جو انڈر ٹون ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو انڈر ٹون کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی یہاں ضرورت نہیں, کیونکہ لوگوں کو ہم کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتے, کنفیوز نہیں کرنا چاہتے. تو اس میں یہ ہے کہ 4 کلرز جو ہمارے اوپر زبردست لگتے ہیں, جو اسینشل کلرز ہیں. ایک بلیک ہے. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں جی میرا رنگ سانولا ہے, میرا رنگ کالا ہے, میں بلیک پہنوں گا, میں اور بلیک لگوں گا. تو میں سے کہتا ہوں یار تم اپنے آپ کو تعصب کی نگاہ سے مت دیکھو. اب حبشی ہیں وہ کتنے کالے ہیں, بالکل چمکدار کالے ہیں نا. کبھی آپ تعصب کی نگاہ سے حبشی کو نہ دیکھیں, لیکن دیکھیں کہ اس نے بلیک پہنا ہے, اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہے, ریڈ ٹائی پہنی ہے. ہاؤ بیوٹیفل, ہاؤ اسٹننگ ہی لکس. تو میں پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلیک جو ہے نا وہ پاور کلر ہے, بلیک از آور کلر. ہاں, اس میں یہ ہے کہ جیٹ بلیک ہونا چاہیے, کوئی ڈل بلیک نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے نا کوئی بڑا ڈل سا بلیک ہے یا اس میں کچھ اور امیزیں کسی اور کلر کی, تو جیٹ بلیک ہو, شائن نہ ہو, دیٹس آور بیسٹ کلر. اچھا, دوسرا کلر جو ہے وہ ہے ڈارک نیوی. نیوی کے جتنے شیڈز ہیں ہمارے اوپر اچھے لگتے ہیں. تو آئی وڈ سے اگر ہم سوٹنگ میں آتے ہیں یا شلوار قمیض میں پاور ڈریسنگ میں آتے ہیں, یا فار وومن اگر آپ پاور ڈریس میں آنا چاہیے تو پھر آپ جو ہے ڈارک نیوی لے لیں, یا اس کا کوئی شیڈ جو ہے دیٹ لکس ایبسولوٹلی اسٹننگ آن اس. اس کے بعد تیسرا کلر جو ہے وہ گرے کے شیڈ ہیں, جتنے بھی چارکول گرے ہے, میڈیم گرے ہے, لائٹ گرے ہے. دے ایبسولوٹلی لک فینٹاسٹک آن اس. چاہے اس کا ریگارڈلیس کہ آپ اس کی کیجول میں چلے جائیں یا فارمل میں چلے جائیں یا سیمی فارمل میں چلے جائیں یا شلوار قمیض میں چلے جائیں, مین ویمن ڈزنٹ میٹر آئدر. اچھا, اب آ جاتے ہیں لائٹر کلر کی طرف. وائٹ جو ہے پیور وائٹ ہمارے اوپر بہت اچھا لگتا ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ کون سا وائٹ لوں.
میں ڈل وائٹ لوں, میں ملکی وائٹ لوں, میں آئیوری وائٹ لوں, میں بیجی وائٹ لوں, میں کون سا وائٹ لوں. میں کہتا ہوں دیکھو ہماری جو اسکن ٹون ہے وہ برائٹ وائٹ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. جیسے اگر آپ نے کوئی حجاب لینا ہے, آپ نے دوپٹہ لینا ہے, یا آپ نے کوئی ڈریس بنوا رہی ہیں, یا اس میں ٹرمنگ کرنی ہے وائٹ کی, تو وائٹ ہو, وہ برائٹ وائٹ ہو. شرٹ ہے جیسے میں نے پہنی ہے, برائٹ وائٹ ہمارے اوپر اچھا لگتا ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتی ہیں اس میں شرٹس کے کلرز بڑے ہیں. اس میں آپ کے نیوی کے بلو کے کافی شیڈز ہیں, لائٹ بلو ہے, میڈیم بلو ہے. جو کلیئر کلرز ہیں نا وہ ہمارے اوپر اچھے لگتے ہیں. جیسے گرے کا کلر ہے نا, تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں, کوریا کی بات کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی اور اس میں ہم ڈیٹیل ایڈ کر دیتے ہیں. گرے بنتا ہے بلیک اور وائٹ کو ملانے سے, ایسے ہی ہے نا. جتنا زیادہ بلیک ڈالیں گے اتنا زیادہ اور وہ ڈارک ہوتا جائے گا, جتنا کم کریں گے وائٹ ڈالیں گے اتنا لائٹ ہوتا ہے. لیکن اگر بلیک اور وائٹ کے ساتھ جو ٹرو گرے ہے نا وہ ہمارا کلر ہے, وہ پاکستانی اسکن ٹون کا, یہ سارا ایشیا جو ہمارا ہے, انڈیا ہے, نیپال ہے, سارا سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, سارا جو ہے یہ کلر جو ہے نا وہ ٹرو گرے سے ہم کہتے ہیں. اچھا اس میں اگر سپوز آمیزش ہو جائے, جیسے کوئی کلر بنا رہا ہے, جب وہ ویونگ کرتے ہیں اس سے پہلے کلر کرتے ہیں سارا کچھ, تو اس میں اگر اس میں گرین ڈال دیا جائے یا اس میں تھوڑا سا ہنٹ آف یلو ڈال دیں تو کلر اور بن جاتا ہے. تو یہ وہ کلر اچھا. گریس ہمارے اوپر بڑے اچھے لگتے ہیں, پنک ہمارے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے, پنک کے سارے شیڈز ہمارے اوپر بڑے اچھے لگتے ہیں. آپ تو شاکنگ پنک بھی پہن سکتی ہیں. مردوں میں یہ ہے کہ آپ بیبی پنک پہ آ جائے, بالکل لائٹ پنک ہے, وہ بھی کلیئر پنک ہو, یعنی اس میں کوئی پنک وہ آتا ہے نا کچھ پنک اس میں اورنج ملا ہوا ہے, جس میں کوئی یلو ملا ہوا ہے. نو ناٹ دیٹ, پیور جو پنک ہے وہ ہمارے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے. پھر ہمارے اوپر جو ہے پرپل بڑا اچھا لگتا ہے. پرپل جتنے بھی پرپل کے جتنے شیڈز ہیں, خواتین کے لیے ڈیپ پرپل بہت اچھا لگتا ہے. اچھا اب اس میں مردوں میں آ جائیں تو لائٹ پرپل کی شرٹ, بالکل ایسے کہتے ہیں نا بیبی پرپل. اگر امیجن کریں آپ نے بندے نے وہ شرٹ پہنی ہے, ساتھ میں بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے, ہاؤ بیوٹیفل ہی از گونا لک. ڈیشنگ لگے گا نہیں لگے گا. تو دوز آر دا کلرز فار دیٹ. اور اس کے علاوہ آئی وڈ سے کہ اگر آپ کو براؤن کے ساتھ بہت ہی محبت ہے, میں جسے کہتا ہوں براؤن تو ہے نا, تو چاکلیٹ براؤن آپ کا بیسٹ کلر ہے. تو یہ ہے کورین انالیسس, یہی میں نے کر دیا آپ کو. وہاں جائیں گے وہ آپ کی وینز دیکھیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن وہ جو آپ کا جو بیسک کلر ہے, جو آپ کا ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے نا, جو میں نے بتا دیا ہے, اگر آپ اس میں رہیں گے تو بلیو اٹ ناٹ یو گونا لک گریٹ. اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو دین یو ناٹ گونا لک دیٹ گریٹ. آپ تو خاص طور خواتین کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, جو کلر آپ اسکن کے پاس رکھیں اس میں آپ کی اسکن گلو کرے, دیٹس دا رائٹ کلر. آپ کی آئیز مور وائبرنٹ لگیں, آپ لگیں کہ یو آر ود اٹ, یو آر فل آف لائف, یو کین گو دیر کنکر دا ورلڈ. اور جو کلر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈل کرتا ہے, جو آپ کو لیتھارجک بناتا ہے, لیزی بناتا ہے, ہوتا ہے نا, آپ جا رہی ہیں کسی جو بھی فنکشن میں کہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں, تو آپ کہتے ہیں تھینک یو. بائی دا وے بیسٹ وے یہی ہے کہنے کا, تھینک یو. یہ نہ پوچھیں کہ وہ اچھا لگ رہا ہے, دیٹس دا ڈینجر زون. تو آپ کہیں کہ اچھا تھینک یو. اچھا آپ وہی ہوتی ہیں, وہی بندہ بھی وہی ہوتا ہے, بندی بھی وہی ہوتا ہے 2-3 دن کے بعد کہ میم خیریت تو ہے نور, آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, گھر میں خیریت ہے. تو آپ کہتے ہیں آئی فیل گڈ. تو پھر آپ ایسی کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ ایکچولی اس نے آپ نے کلر رائٹ پہنا ہوا تھا, آج کلر وہ پہنا ہوا کہ یو لک لیتھارجک, واش آؤٹ کر دیا. دیٹس دا سائنس آف کلر. سر اکثر لوگ ایکسپینسو وارڈروب افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ بتائیں کچھ ایزی ٹپس یا کوئی ایسی اسمارٹ ڈریسنگ اسٹائل کہ وہ اپنی وارڈروب اچھی کر سکیں. دیکھیں اگر میں پاکستان میں میں نے آ کے بتانا کہ جب آپ کے پاس $1 ملین ہیں, آپ کے پاس کوئی 1 کروڑ یا لاکھوں روپے ہیں, تو لوگ کہیں گے یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. میرا سارا جو مانٹرا ہے, جو میری ساری جو آئی وڈ سے جو میری نیریٹو ہے, وہ یہ کم پیسوں میں آپ اچھے لگ سکتے ہیں. مثلاً بات کر لیتے ہیں پھر دوبارہ, لیٹس سے آپ کے پاس ایک ہی شلوار قمیض کے پیسے ہیں, آپ نے اس میں اچھا لگنا ہے, لیٹس سے, تو کون سا کلر ہو. اب بجائے اس کے کہ آپ اس پیسوں کا جلدی ایک شلوار قمیض کے پیسے ہیں اور آپ چیپ سی جا کے 2, 4, 5 شلوار قمیضیں خرید لیتے ہیں ڈفرنٹ کلرز میں, اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. آپ ایک کلر لیں, وہ پتہ کیا ہے, وائٹ لے لیں. وائٹ شلوار قمیض دنیا پورے پاکستان میں مانیتا نہیں ہے. اگر آپ وائٹ پہن کے جائیں گے تو پتہ کیا ہوگا, لوگ کہیں گے بڑا سوبر بندہ ہے, بڑا آنیسٹ بندہ ہے, بڑا ٹرسٹ وردی ہے, بڑا کریڈیبل ہے. وہ ساری چیزیں جو نان وربل میسیج کی ہم نے بات کی, جو جسے کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ امپریشن کی بات کی, تو آپ وائٹ لیں. اچھا اس کے بعد اس کی سلائی اچھی کروائیں, آپ پیسے ضائع مت کریں. آپ کہیں گے آپ کو پیسے نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں اچھا جی میں چیپ سی سلائی کروا لیتا ہوں. اب چیپ سلائی میں کیا ہوگا, یہ جو بکرم ہے اس کے اندر جس بکرم بولتے ہیں انٹرفیسنگ, وہ چیپ سی لگائیں گے, یہاں سارے ببلز آ جائیں گے, یہاں ساری وہ رنکلنگ آ جائے گی, تو آپ کی شلوار بھی تو ختم ہو گئی نا پھر, کیونکہ یہی اس کی شان ہے. شرٹ کی بھی اور شلوار کی شان اس کا کالر اور کف ہے. جو ہی کالر اور کف گیا, آپ کی شرٹ اور قمیض گئی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اسے, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت مہنگا سلوائیں, لیکن کم سے کم میک شیور کریں کہ جو انٹرفیسنگ ہے وہ رائٹ ہے. پھر اس کی فٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایسے نہ ہو کہ آپ نے جھولا سا بنا لیا. کئی لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار میں شلوار بھی پہنتا ہوں کیونکہ سب کچھ اس کے اندر چھپ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ باڈی ایسی ہے. دیکھیں پھر بھی آپ کی شیپ تو ہے نا,
تو فٹنگ رائٹ ہو. پھر اس کے آپ شوز رائٹ پہنیں, بجائے اس کہ آپ نے 10-15 شوز جو ہیں, کوئی گرین لیے ہوئے ہیں, کوئی آپ نے بلو لیے ہوئے ہیں, طرح طرح کے لوگ لیتے ہیں شوز, میلے ٹھیلوں والے. تو آپ پراپر شوز لیں, یا بلیک لیں یا براؤن لیں, اس کے اوپر کوئی امبیلشمنٹ نہ ہو, بڑے اچھے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے شوز ہوں, 1 یا 2 شوز اچھے لے لیں, تاکہ آپ کو ڈونٹ ہیو ٹو بائی اگین اینڈ اگین. تو آپ نے وہ شوز لے لیے. اچھا, اب اس کو پہننا کیسے ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شلوار میں پاور آ جائے, تو آپ ایک ویسٹ کوٹ لے لیں. کتنی کو مہنگی ہے ویسٹ کوٹ, ساتھ میں آپ سے یہ کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے نا, یہ جو پاکٹس وغیرہ ساتھ میں وہ کر لیں. تو آپ کم پرائس میں, کم بجٹ میں آپ اچھے لگ سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ لیٹس سے آپ کہتے ہیں اچھا جی وہ تو ایک ہی آؤٹ فٹ ہو گئی. تو اب اس میں کانسیپٹ ہے کیپسول وارڈروب کا. خواتین کو زیادہ پتہ ہے, خواتین یہاں پاکستان میں اس کو یوز نہیں کیا ہوا. تو یہ ہے کہ چند آؤٹ فٹس کے ساتھ زیادہ آؤٹ فٹس کیسے, آپ نے چند گارمنٹ کے ساتھ زیادہ آؤٹ فٹ کیسے بنانی ہے. مکس اینڈ میچ جسے کہتے ہیں. تو مکس اینڈ میچ کرنا سیکھیں. میرے جتنے کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں, میں نے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ایک شرٹ بنا دیں, ایک شلوار قمیض بنا دیں. میں کہا وہ کیوں, میری شلوار قمیض کیا ڈانس کرے گی, میری شلوار قمیض کیا گولڈ کے بٹن لگے ہوں گے. میں کہا آپ آئیں, آپ ایسے کریں وارڈروب بلڈ کریں. تو وارڈروب بلڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے 1-2 آئٹم کے ساتھ, فار ایگزامپل آپ آتی ہیں میرے پاس, یہ ایک جینٹل مین آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے وارڈروب بتائیں کیسے بنتا ہے. تو میں کہوں گا جی ایک سوٹ, لیٹس سے اگر آپ ایک سوٹ سے شروع کرنا چاہتے ہیں 2 پیس, میں کہوں ایک سوٹ لے لیں, 6 شرٹس لیں اس کے ساتھ. تو کتنے کمبینیشن ہو گئے میم؟ 6 ہو گئے نا. 2 ٹائز لے لیں یا 3 ٹائز لے لیں, اب اس کے ملٹی پلائی کرتے 18 کمبینیشن ہو گئے آپ کے. 18 کمبینیشن مطلب پتہ ہے کیا ہے, آپ 2 ویک تک آلموسٹ کہتے ہیں 6 ڈیز کا ویک ہے, 5 ڈیز کا ویک سمجھ لیجیے, 3 ویکس آپ ہر روز وہ سوٹ پہنیں, ڈفرنٹ ٹائی ڈفرنٹ شرٹ کے ساتھ. تو آپ ایک لگے گا آپ نے نئی آؤٹ فٹ پہنی ہوئی. اچھا, پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اچھا جی میں تو جب سوٹ نہیں پہنا, پھر میں کیا پہنوں. تو میں کہوں گا آپ کے پاس یہ 6 شرٹ تو آلریڈی ہیں نا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ 2 پینٹس لے لیں, ایک گرے لے لیں, ایک جیسے چارکو گرے لے لیں, ایک میڈیم گرے لیں. 12 کمبینیشن آ گیا آپ کے پاس. اس کے ساتھ ایک لے لیں نیوی بلیزر, تو اس کے ساتھ آپ 12 کمبینیشن بن گئے. اور 12 کمبینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے 2 ویک جو ہے نا, یو کین ویئر آلموسٹ ایوری ڈے سم تھنگ نیو, اینڈ یو لک فریش اینڈ یو لک اسٹننگ اینڈ ایوری تھنگ. ساتھ میں رائٹ شوز ہوں, رائٹ اس کے بیلٹ وغیرہ. تو دس از دا وے ٹو پٹ دا کمبینیشن. اس طرح شلوار قمیض میں کہتا ہوں جی 4 کلرس لے لیں, چلیں ایک بلیک لے لیں, ایک نیوی لے لیں, ایک گرے لے لیں, ایک وائٹ لے لیں, اور 4 کلر کے ساتھ آپ جو ہے اس کے ساتھ 2 ویسٹ کوٹ کر لیں. تو 8 آ گئے نا کمبینیشن آپ کے پاس. دیکھیں شلوار قمیض اٹ سیلف میں آپ کا امپیکٹ 0 ہے. تو میں کہوں گا آپ نے اگر سر امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنیں یا آپ اس کے ساتھ کوٹ پہنیں. اسی طرح پینٹ شرٹ والا بندہ, چلے اس کی بات کر لیتے ہیں. آپ ہزاروں دیکھتی ہیں باہر, کبھی آپ نے مڑ کے دیکھا کسی پینٹ شرٹ والے بندے کو, چاہے اس نے ارمانی کی شرٹ پہنی ہو, چاہے اس نے جوگو باس کی پینٹ پہنی ہو, چاہے اس نے لوئی وٹان کی بیلٹ پہنی ہو, چاہے اس نے بالیز کے شوز پہنے ہو, ٹیکی لگتا ہے, لیکن ہے تو شرٹ پینٹ والا بندہ نا. لیکن اگر وہ شرٹ پینٹ کے ساتھ بلیزر پہن لیتا ہے تو ایک ڈیسنٹ جیسے کہتا ہے جینٹل مین لگتا ہے. تو he'll get everybody's attention. The whole idea is how to put this together. رائٹ. اچھا سر, آپ شادیوں پہ گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوشل میڈیا پہ بھی کافی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ دلہن جیسے کپڑے پہناتی ہیں, ایگزیکٹ وہی کلر, اکثر تو بالکل ویسے ہی لہنگے پہناتی ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہت برا ہے, انفیئر ہے دلہن کے ساتھ کہ اس کا اسپیشل ڈے ہے اور وہ بالکل اسٹینڈ آؤٹ نہیں کرتی؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آئی ایم اسمائلنگ یہ کہ میرے پاس جو دولہے آتے ہیں, میں دلہن تو نہیں کرتا, تو دولہے کے ساتھ یوزلی فادر بھی ہیں, بردر بھی ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا فادر کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ اچھا لگوں گا, بردر کہتا ہے میں اس سے بھی, میں کہتا ہوں یار اس کو تھوڑی سی بریک دو, ڈے تو اس کا ہے نا, تو آپ اس کو اتنا کمپٹیشن تو مت دیں. تو یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. آئی تھنک اٹس ٹوٹلی انفیئر. اس کا ڈے ہے, اس کا ڈے اس کو منانے دیں. آپ جو ہے اسی طرح دلہن بن کے جا رہی ہیں. آئی وڈ سے کہ دیٹس ناٹ اپروپریٹ ایٹ آل. مین میں بھی اپروپریٹ نہیں ہے, ویمن میں بھی اپروپریٹ نہیں ہے. اسی طرح کا آپ میک اپ کر رہی ہیں جیسے اس نے کیا ہے. اس نے ہو سکتا ہے کم پیسے دے کر آپ زیادہ پیسے دے کروا رہی ہیں. دیکھیں لوگوں کو اپنی اسپیس دینی چاہیے. آئی وڈ سے دیٹ کہ آپ ان کو اسپیس دیں. لیٹ دیم انجوائے, دس از دیئر ڈے. سنا نا ہم کہتے ہیں یار دس از یور ڈے, تو ان کو انجوائے کرنے دیں. لیٹ دیم بی ان دا لائم لائٹ. رائٹ. سر, شادیوں کے لیے لڑکیوں کے پاس تو بے شمار آپشنز ہیں, تو لڑکوں کے لیے بتائیں کہ ان کی مہندی بارات ولیمے پہ کیا ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ جی بالکل ایبسولوٹلی. میرے پاس آتے ہیں تو آبویسلی اس کے پاس 4 ایونٹس ہیں. اس کا مہندی بھی ہے, اس کے بعد اس کا جو ہے وہ نکاح بھی ہے کہ آج کل نا ایک ایونٹ ہے, لاٹ آف پیپل ڈو دیٹ کہ نکاح وہ سیپریٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کی بارات ہے, پھر اس کے بعد ولیمہ ہے. تو 4 ایونٹس تو پکے ایونٹس ہیں. تو اس میں میرا دیکھیں جو مہندی ہے وہ سب سے زیادہ جو فن ایونٹ ہے وہ مہندی والا ایونٹ ہے, ٹھیک ہے نا.
So, it's like, family gets together, it's a fun thing, and, Right. they have a good time and all that. تو میں کہوں گا اس میں آپ کلرس وغیرہ کو انجوائے کریں, کلرس کو لے کے آئیں. تو یوزلی تو لوگ جو پہنتے ہیں ویسٹ کوٹ کے ساتھ شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں یا قمیض پاجامہ پہنتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ آپ کوئی مہندی کی تھیم میں آ سکتے ہیں, آپ بلیک کی تھیم میں آ سکتے ہیں, آپ نیوی کی تھیم میں آ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ برگنڈی جسے میرون کہتے ہیں اس کی تھیم میں آ سکتے ہیں. تھیم ان یہ ہے کہ ویسٹ کوٹ ذرا تھوڑی سی اس میں وہ ہوگی جسے کہتے ہیں جامہ وار, تھوڑا سا اس میں چمک دھمک ہوتی ہے, تو اس دن کے لیے ٹھیک ہے, بہت زیادہ بھی بٹ ریزنیبلی آئی تھنک اٹس اوکے. اس کے ساتھ آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے, پاجامہ پہنا ہے, آپ پاجامہ لکس مچ اسمارٹر, اور سائز میں رائٹ شوز پہنے ہوئے, تو دیٹس پرابلی از دی آؤٹ فٹ فار دیٹ. نکاح جو ہے انتہائی پاکیزہ ایونٹ ہے. سارے ایونٹس میں سے اگر کوئی پاکیزہ ایونٹ ہے تو نکاح کا ایونٹ ہے. اس میں کہوں گا یا آپ وائٹ کریں یا آف وائٹ کریں, دیٹس اٹ, اور کوئی کلر نہ کریں نکاح پہ. مین اینڈ وومن دونوں, آئی تھنک دیٹ لکس ویری ویری نائس. اور اس کے بعد آگئی بارات. بارات پہ آپ شیروانی کر سکتے ہیں اگر آپ کا قد بہت چھوٹا نہیں ہے. آپ نے دیکھا چھوٹے قد کا بندہ شیروانی پہنے ہوئے ذرا عجیب سا نہیں لگتا ہے تو اس بیچارے کا. تو لیکن میں جب لوگ آتے ہیں نا میرے پاس تو میں دیکھتا ہوں قد, تو میں مجھے پتا تھا کہ شیروانی اچھی نہیں لگے گی, تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ شیروانی کے بارے میں. کہتا ہے ہاں میں تو سر شیروانی, میں کہتا ہوں اچھا یار بتاؤ کہ کتنا پریشر ہے تمہارے اوپر نا شیروانی پہننے کے لیے. تو کہتا ہاں پریشر تو ہے. میں کہتا کتنا پریشر تم برداشت کر سکتے ہو, کیونکہ ہوتا ہے نا ان لاز کا بھی پریشر ہے, گھر کا بھی پریشر ہے, تو دین آبویسلی ہی ہیز نو چوائس. لیکن پرنس کوٹ بڑی اچھی آپشن ہے اس کے لیے. پرنس کوٹ لکس ویری کہتے ہیں چھوٹے ہائٹ چھوٹے ہائٹ کے لیے, دولہے کے لیے. آئی وڈ سے کہ پرنس کوٹ, کیونکہ وہ شیروانی پہنتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں جی کلا بڑا کر لو, یہ کر لو, وہ بڑا ہیڈیس سا لگتا ہے میرے خیال میں. یا جی پلیٹ فارم والے شوز پہن لو یا شوز کو بڑا کر لو. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں آپ نا جو بھی ہیں اوریجنل لگیں, فونی مت لگیں, فیک مت لگیں, کیونکہ آپ سے چلا نہیں جائے گا نا. دیکھیں نا آپ نے ایسے خواہ میں وہاں پہ اتنی ہائٹ کریٹ کر لی, اس کے بعد آپ نے سارا کچھ کر کے, تو آئی وڈ سے کہ وہ اپنی پرپورشن کے حساب سے کپڑے بنوائیں. تو آئی وڈ سے کہ پرنس کوٹ بڑا اچھا آپ کے لیے آپشن ہے. پھر اس کا آگے بارات میں کو ولیمے پہ, تو اس میں تو یہ آپ نے سوٹنگ ہی کرنی ہے, تو 3 پیس سوٹ پہنیں, 2 پیس نہ پہنیں, کیونکہ دولہے کو دولہا لگنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے دولہا کہاں پہ ہے. یوزلی لوگ 2 پیس سوٹ پہن کے آتے ہیں پینٹ کوٹ, تو 3 پیس کریں. لیکن کمبینیشن ایسا نہ کریں کہ جو بڑا ہیڈیس کمبینیشن ہو. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ ویسٹ کوٹ کا بڑا وہ برائٹ سا کر لیتے ہیں, وہ سارا فوکس ویسٹ کوٹ پہ چلا جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ ویسٹ کوٹ جو ہے اس کو بھی اسی کلر کی کر لیں جس کلر کا سوٹ ہے. اگر آپ نے تھوڑا کانٹراسٹ کرنا ہے تو بڑا منیمل سا کانٹراسٹ کریں, بہت زیادہ کانٹراسٹ نہ کریں. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ فٹنگ جو ہے نا, فٹنگ. اور دیکھیں ایک چیز آپ فوٹو شاپ میں نہیں چینج کر سکتے, وہ بولا کیا, فٹنگ نہیں چینج کر سکتے. جیسے رنکلس ہیں, یہ ہے گارمنٹ اچھی سے, اس نے کھڑا بھی ہونا ہے, اس نے بیٹھنا بھی, اس نے فوٹوگرافی کرنی ہے. یہ جو سارا ایونٹ ہے اٹس آل اباؤٹ فوٹوگرافی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب شادی کے بعد, آج کل تو ڈیجیٹل ہے, تو میں کئی لوگوں سے ہنستا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار ایک وقت آئے گا تمہارا بیٹا ہوگا, پھر اس کے بعد تیرے پوتے ہوں گے, پھر پوتے جو ہے تیری دیکھیں گے پکچر, وہ کہیں گے دادا جو ہے بڑا فضول قسم کی ڈریسنگ کر کے آیا ہوتا. تو میں نے کہا اس کو گو آل دا وے ان جنریشن. تو آپ اچھی فٹنگ میں, اچھا کمبینیشن. پھر یہ آپ کمپٹیشن نہ دیں دلہن کو, اور نہ دلہن سے کمپٹیشن لیں. کچھ لوگ ہیں میچنگ کے چکر میں اپنی بھی ساری آؤٹ فٹ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں کہ جو اس نے گرین پہنا میں گرین شرٹ پہنوں گا یا میں گرین ٹائی لگاؤں گا. ایسے دیکھیں نا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے, ساری لک ہی برباد ہو جاتی ہے. تو میں نے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایسے کریں, آپ اچھے لگیں. اس کے بعد اس کے جو کلرس ہیں اس کے کچھ ایکسنٹ کلر لیں, وہ ٹائی اور پاکٹ اسکیئر میں آپ تھوڑا سا اس کو آپ انٹیگریٹ کر لیں. دیٹس دا وے ٹو لک اٹ. یہ نہیں ہے کہ اس نے ریڈ پہنا ہے تو آپ نے جناب ریڈ جو پاکٹ اسکیئر لگائیں, ریڈ ٹائی لگا لیں. تو اسے اگر آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ اسے اف یو لک ایٹ اٹ فرام اے مور ایستھیٹک اسٹینڈ پوائنٹ اور مور سوفسٹیکیٹڈ اسٹینڈ پوائنٹ, یو کڈ لک گریٹ. رائٹ. اچھا سر, اگر کسی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں تو اس کو کیا ڈریسنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے لڑکے کی بات کر لیتے ہیں. جی, مجھے ایک واقعہ یاد ہے, کائنڈ آف سیڈ نا. تو ایک بندہ میرے پاس آیا, تو مجھے پتا تھا کہ پوزیشن کافی ہائی تھی, ہائی آفیسر وغیرہ تھا. تو مجھے ایسی بات شروع ہوئی. میں نے کہا آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگا جی میں تو آج کل شادی آدھی ہے, میرے ابو کہہ رہے ہیں شادی کرو, تو کل ہم نے جانا ہے لڑکی کی طرف نا. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا کیا پہنو گے؟ تو کہنے لگا میں تو ٹی شرٹ اور جین پہن کے جاؤں گا. تو میں نے اس کے ایسے دیکھا, میں نے کہا یار, تو مجھے کہنے لگا کہ آئی ایم ان دا ڈرائیونگ سیٹ, مطلب ہے کہ میں نے ہاں یا نہ کرنی. یقین کریں نور, مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا اتنا مطلب اس میں ایٹیچیوڈ ہے. دیکھیں جہاں بھی جائیں رسپیکٹ تو شو کریں نا. آپ نے رشتہ کرنا یا نہیں کرنا دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری نا, لیکن فیملی کو رسپیکٹ تو شو کریں. دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو.
تو اینی وے کمنگ بیک ٹو دس، دیکھیں 2-3 آئٹمس ہیں جو مرد کی بات کر رہے ہیں لڑکے کی. تو اگر تو وہ 3 پیس سوٹ پہن کے چلا جائے تو اس کا مطلب دوائی بھی تو شادی نہیں ہوئی، تو تم تو بارات لے کے آ گئے ہو. آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا ورک. ٹھیک ہے. یا پھر وہ ٹی شرٹ جین میں چلے جائے کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں تو میرے تو ابھی تو شادی نہیں ہوئی. دے ول تھنک کہ یار انتہائی کیئرلیس بندہ ہے، انتہائی اس کو تو رسپیکٹ شو کرنی نہیں آتی، تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا پھر آپ صرف پینٹ شرٹ میں چلے جائیں تو آپ کیا گھومتے گھامتے پارک میں سے گھومتے آپ آ رہے ہیں، تھوڑی رسپیکٹ تو دیں نا. تو میں کہوں گا بیسٹ آؤٹ فٹ یا شلوار قمیض ہے، شلوار قمیض بھی ہو تو پھر آپ ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہننے ذرا کم از کم. ٹھیک ہے، اسے بہت زیادہ آپ اسے وہ نہ کریں کہ بہت زیادہ ڈریسی ہے، لیکن آپ کم از کم رسپیکٹ شو کریں. تو آئی ووڈ سے کہ بیسٹ ہے اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہننی ہے تو پینٹ شرٹ پہن لیں، وائٹ شرٹ پہن لیں. وائٹ شرٹ مین ٹرسٹ می، وائٹ شرٹ مینس کریڈیبلٹی. جنہوں نے آپ کو اپنی لڑکی کا رشتہ دینا ہے تو یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کریڈیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی کا خیال رکھ سکے گا کہ نہیں رکھ سکے گا، فائنینشلی اس کو سپورٹ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. تو ٹرسٹ فیکٹر ہی ہے نا سارا. تو ٹرسٹ کے لیے ہوپ کہ آپ اندر سے بھی ٹرسٹ وردی ہیں، تو آپ وائٹ شرٹ پہن لیں اور ساتھ میں آپ بلو بلیزر کر لیں. ٹھیک ہے، ٹائی وائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ گرے پینٹ پہن لیں اور ساتھ میں نائس آپ لوفرز پہن لیں، جیسے بلیک پہن لیں، اس کے ساتھ نائس بیلٹ پہن لیں. تو یہ رسپیکٹیبل آؤٹ فٹ ہے. تو اس کے بعد جو بھی آپ کا انٹرویو ہونا ہے وہاں پہ جو بھی فادر اللہ وغیرہ نے آپ نے دیکھنا ہے، جو فیوچر فادر اللہ ہے، تو وہ کہے گا اچھا یار ڈیسنٹ لگ رہا ہے لڑکا، ڈیسنٹ لگ رہا ہے. تو یہ تو میں کہوں گا کہ لڑکی کے لیے. اچھا لڑکی کے لیے یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ تو دلہن بن کے بیٹھ گئی وہاں پہ تو دیٹس ناٹ گونا ورک. پھر اگر آپ بالکل سادہ بن کے آ گئیں تو وہ بھی نہیں ہے. وہ ان لاس کہیں گے کہ یار اس نے تو بالکل ہمیں کوئی اٹینشن ہی نہیں پے کی. اور میں کہوں گا درمیانی والی صورت میں جائیں، آپ ڈیسنٹ لگیں، آپ سوبر لگیں. اچھا آپ کو ہی پتہ ہے جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم نے لڑکی وہ کیوں پسند کی، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جی بڑی خوبصورت تھی، بڑی جی وہ پڑھی لکھی تھی. وہ پتہ ہے کہ موسٹلی پیرنٹس یہ کہتے ہیں بڑی سوبر تھی، بڑی ڈیسنٹ تھی. تو سوبر ڈیسنٹ کی لک ہے نا، سوبر ڈیسنٹ کی لک میں جائیں آپ. اور اس وقت جو ہے نا آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک ہونی چاہیے، آپ بہت جھک کے بھی نہ ملیں اور بہت آپ یہ بھی نہ ایروگنس بھی نہ دکھائیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ. آپ بیٹھتے کیسے ہیں، آپ کیسے بات کرتے ہیں ہم سے، کیونکہ نان وربل کمیونیکیشن مینس اے لاٹ. کہ آپ نان وربل میں آپ کے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کہا تو نہیں کچھ کہ میں کون ہوں، تو آپ نے آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کا اورا کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. تو آئی تھنک شو رسپیکٹ. باٹم لائن یہ ہے کہ شو رسپیکٹ، اینڈ دیٹس واٹ دے گونا لائک، اینڈ ہوپ فلی جو بھی ڈسٹرکٹ کے لیے جا رہا ہے اس کو دے ول بی سکسیسفل ان دیٹ انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ کون سی ایسی ہماری خاتون پولیٹیشینز ہیں جن کی ڈریسنگ سینس آپ کو بہت پسند ہے؟ دیکھیں جتنی خواتین پولیٹیشین ہیں نا اس وقت پاکستان میں، وہ 2 خواتین سے متاثر ہیں. ٹھیک ہے، اور آئی ایم گلیڈ دیٹ دے آر، کیونکہ اگر ان کی پہلے ڈریسنگ آپ دیکھیں تو ٹوٹلی مختلف تھی. جو 2 خواتین جو بہترین ڈریسنگ کرتی ہیں اور کرتی تھیں، ان میں ایک ہیں بے نظیر بھٹو. تو اگر آپ ان کا وارڈروب نکال کے دیکھیے تو اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ان کا وائٹ دوپٹہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں وائٹ دوپٹے میں، موسٹلی وائٹ دوپٹے میں، اچھا وائی ناٹ بلیک، وائی ناٹ ریڈ، وائی ناٹ آرنج، وائی دوپٹے کے تو سارے کلر ملتے ہیں، اس وقت بھی ملتے تھے بلکہ شاید اس سے زیادہ ملتے ہوں. تو شی چوز اونلی وائٹ دوپٹہ. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وائٹ مینس ٹرسٹ می، وائٹ مینس کریڈیبلٹی، وائٹ مینس I'm decent, white means I'm honest, and I'm like all the way here, I'm the prime minister or whatever it is, so I have to resonate with all these people. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے اگر آپ ان کا وارڈروب بغیر انالیسس کریں، سالڈ کلر میں موسٹلی تھی، آپ کو پلین کلرس میں ملیں گی. تو کیا اس وقت کلرس جو ہے پرنٹس اویلیبل نہیں تھے پاکستان میں، پرنٹس کب اویلیبل نہیں تھے، بٹ شی ڈڈنٹ چوز پرنٹس. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ پرنٹس پہنتی ہیں نا، کوئی بھی خاتون، وہ چاہے سی ایم ہو، چاہے ایوریج خاتون ہو یا کوئی ہائی ایگزیکٹو ہو، سارا فوکس پرنٹ پہ چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے کہ نہیں؟ تو پرنٹ نظر آتا ہے، بندی نظر نہیں آتی اس میں سے. آئی آلویز سے دیٹ. تو انہیں پتہ تھا یا انیٹ سینس تھی یا انہوں نے کہیں سے سیکھا. تو یو ول سی کہ وہ سارا وارڈروب. اچھا پلین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بورنگ لگیں. آپ ساتھ میں ان کی ٹرمنگ دیکھیں، بے نظیر بھٹو کی بڑی اچھی سوفسٹیکیٹ ٹرمنگ ہے، بازو پہ ٹرمنگ ہے، آپ نیک لائن پہ ٹرمنگ کر سکتی ہیں، آپ سے بڑا انٹرسٹنگ آؤٹ فٹ بنا سکتی ہیں. اچھا دوسری خاتون جو ہے وہ دیکھیں حنا ربانی، وہ بھی شی لکس ویری گریسفل، رائٹ، سیم کلر سالڈ کلر میں ہے. جیولری بھی ان کی دیکھیں انتہائی سوفسٹیکیٹڈ جیولری ہے. کوئی لٹکنے والی جیولری، وہ سارا جیولری نہیں ہے کہ جس میں ایتھنک جیولری اور ایتھنک اس میں ہو. وہ ہم ٹھیک ہے، وی ریپرزینٹ پاکستان اور ہمارا کلچر ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک سگنیچر لک بنائی ہے. تو جتنی خواتین پالیٹیشین اب ہیں، پہلے وہ ایسی نہیں تھیں. اب انہوں نے کیا کہ اس سے ایوالو ہوئیں. جیسے میں نے ابھی عمران خان صاحب کی بات کی تو وہ بھی ایوالو ہوئے، آلدو دیٹ ہی یوزڈ ٹو ڈریس ویری ویل بیفور ایک جو پریویس لائف تھی ان کی.
تو اس میں تو ہی لک لائک اے پرنس. لیکن اس کے بعد جو ہے ایک دم سے سادگی آ گئی. سادگی کے بعد پھر ایک دم سے ہی ریئلائز کہ نہیں اٹ شوڈ بی دس وے. تو آئی ووڈ سے کہ آج کل جو خواتین پالیٹیشین خواتین ہیں جو ایون دیکھتا ہوں میں بزنس میں ہائی پوزیشن پہ ہیں, بینک کی پریزیڈنٹ ہیں, دے ہیو ریئلائز دس کہ یہ جو پلین میں آنا اور سالڈ کلر میں آنا وہ جو ہے نا وہ دیٹ شوز کہ آپ زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہیں, آپ زیادہ کلچرڈ ہیں, آپ زیادہ ریفائنڈ ہیں, پالشڈ ہیں, سفسٹیکیٹڈ ہیں. سو آئی تھنک دیٹس دا وے, دیٹس دا لک. آئی تھنک شی از راؤٹنگ جو کرنٹ سی ایم ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس ورکنگ فار ہر. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مائی پلیزر. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ آپ کن ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں, اور ہمارے چینل دا بلوٹو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.